اس ویڈیو میں ہم کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے چند اہم نکات پر نظر ڈالیں گے۔ پلوامہ واقعے کے 3 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ کیا تھا اور کب ہوا؟ اس کے بعد بھارت نے کیا کارروائی کی؟ 9 اور 11 فروری کشمیر کے لیے کیوں اہم ہے؟ اور 5 فروری کو یوم یکجہتی منانے کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ 14 فروری سن 2019 کو پلوامہ میں بھارت کی سرحدی فورسز پر ہونے والے حملے میں 40 اہلکار ہلاک جبکہ 8 زخمی ہوئے تھے۔ اسی برس بھارتی حکومت نے آئین میں موجود آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کی نیم خود مختاری حیثیت کو ختم کر دیا تھا۔ واقعے کے 3 برس مکمل ہونے پر بھارت کی وفاقی پولیس کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 14 فروری سن 2019 کو کیا ہوا تھا؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے 21 کلومیٹر جنوب میں واقع لیتا پور کے مقام پر 14 فروری 2019 کو CRPF کے ایک کانوائے پر خودکش حملہ ہوا تھا۔ نئی دلی نے حملے کے بعد رد عمل کے طور پر منقسم کشمیر کے درمیان چلنے والی بس سروس کاروان امن کو بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بھارت نے اس حملے کی ذمہ داری پاکستان نواز عسکری تنظیم جیش محمد پر عائد کی تھی۔ اس سلسلے میں بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے اگست 2020 میں کشمیر کی ایک خصوصی عدالت میں 13,800 صفحات پر مشتمل رپورٹ جمع کرائی تھی، جس میں ایجنسی نے 19 افراد پر حملہ کرنے کے لیے الزامات عائد کیے تھے۔ NIA کی رپورٹ میں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر، ان کے 2 بھائی عبدالرؤف اصغر اور عمار علوی، ایک قریبی رشتہ دار محمد عمر فاروق اور خودکش بمبار عادل احمد ڈار بھی شامل تھے، جبکہ دیگر ملزمان میں سے 11 کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور 3 کا پاکستان سے تھا۔ تاہم پاکستان نے پلوامہ حملے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے سے انکار کیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ایک قابل تشویش واقعہ تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کو جوڑنا سراسر غلط اور بے بنیاد الزام ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ قطعی طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہی تیار کیا گیا اور یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس پر عمل درآمد بھی مقامی طور پر ہی کیا گیا تھا اور اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت کی کیا کارروائی تھی؟ 26 فروری سن 2019 کو بھارت کے جنگی طیاروں نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بالا کوٹ کے مقام پر جیش محمد کے مبینہ تربیتی مرکز پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد جوابی کارروائی کی گئی۔ فضائی کارروائی میں کالعدم جیش محمد کے اراکین، تربیت کاروں اور بعض بڑے کمانڈرز سمیت 300 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم بھارت کے سیکریٹری خارجہ نے اپنے بیان میں بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہدف بنائے جانے کی تصدیق تو کی تھی، لیکن یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس واقعے میں کتنے دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان اور اس کے ذرائع ابلاغ نے اس حملے میں کسی بھی طرح کے جانی نقصان ہونے کی تردید کی تھی۔ تاہم خبر رساں ادارے AFP نے بھی مقامی لوگوں کے حوالے سے صرف ایک شہری کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ بالا کوٹ پر حملے کے اگلے ہی روز پاکستان کی فضائیہ نے جوابی کارروائی کی اور ڈاگ فائٹنگ کے نتیجے میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کے طیارے کو مار گرایا۔ تاہم پائلٹ اس میں محفوظ رہے، جسے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوج نے اپنی حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں انہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت کے حوالے کیا گیا تھا۔ بھارتی اپوزیشن کے شک و شبہات۔ بھارت میں حزب اختلاف کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ بالا کوٹ پر بھارتی فضائی حملے کا مقصد بھارت میں 11 اپریل اور 19 مئی 2019 کے درمیان ہونے والے عام انتخابات میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو فائدہ پہنچانا تھا۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتاز بنرجی اور دہلی میں ان کے ہم منصب اروند کیجریوال اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ
مایاوتی نے عام انتخابات ہی کو لے کر پلوامہ کے حملے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اسی طرح کے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ پلوامہ حملے کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ 9 اور 11 فروری کشمیریوں کے لیے اہم کیوں ہیں؟ 9 فروری کشمیر کے حوالے سے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ بھارتی حکام نے 9 فروری سن 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں بھارت کے پارلیمان پر سن 2001 میں ہونے والے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کو پھانسی دے دی تھی۔ 13 دسمبر سن 2001 کو بھارت کے پارلیمان پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 8 سیکیورٹی اہلکار اور 1 مالی ہلاک اور 13 اہلکاروں سمیت 16 افراد زخمی ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی میں 5 مشتبہ دہشت گرد بھی مارے گئے تھے۔ بھارت کی حکومت نے حملے کا ذمہ دار جیش محمد کو ٹھہرایا تھا۔ افضل گورو پر حملہ آوروں کی مدد کر کے بھارت کی حکومت کے خلاف جنگ اور حملے کے لیے کی گئی سازش میں شامل ہونے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے افضل گورو کو انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا کہ جرم کی سنجیدگی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بھاری جانی نقصان ہوا تھا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور معاشرے کے اجتماعی ضمیر کو صرف مجرم کو سزائے موت دینے سے ہی مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افضل گورو پر چلائے گئے مقدمے کے دوران اپنائے گئے طریقہ کار کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں موضوع قانونی نمائندگی فراہم نہیں کی گئی اور رازداری کے ساتھ تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ بعض قانونی ماہرین اور سیاسی جماعتوں کا کہنا تھا کہ افضل گورو کو تختہ دار پر لٹکانے میں نہ صرف جلد بازی سے کام لیا گیا بلکہ اس سلسلے میں قانونی لوازمات کو بھی بالائے طاق رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے نئی دلی میں اس وقت کی حکومت کے سیاسی مقاصد کار فرما تھے، تاہم حکومت ان الزامات کی تردید کرتی آئی ہے۔ واضح رہے کہ افضل گورو کو پھانسی دینے کے بعد بالکل اسی طرح جیل کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا جس طرح کشمیری قوم پرست لیڈر محمد مقبول بٹ کے جسد خاکی کو تہاڑ جیل میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ کشمیر کے دونوں حصوں کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے لیے کوشاں تنظیم جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ JKNLF کے شریک بانی مقبول بٹ کو بھی فروری میں ہی پھانسی دے دی گئی تھی اور یہ 11 فروری سن 1984 کا دن تھا۔ مقبول بٹ کو پھانسی کی سزا کیوں ہوئی؟ مقبول بٹ کو سن 1960 کی دہائی کے وسط میں ایک بھارتی انٹیلیجنس افسر امر چند کو قتل کرنے کے مقدمے میں مجرم قرار دے کر ایک مقامی جج نے موت کی سزا سنائی تھی۔ اس جج کو JKLF کے عسکریت پسندوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شروع کی گئی مسلح جدوجہد کے آغاز پر یعنی 4 نومبر سن 1989 کو سری نگر کے ایک بھرے بازار میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ مقبول بٹ اور افضل گورو کی برسی کے موقع پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتالیں اور احتجاجی مظاہرے کیے جاتے ہیں، تاہم 5 اگست سن 2019 کو بھارت کی حکومت کی طرف سے ریاست کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کیے جانے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنائے جانے کے بعد سے یہ سلسلہ مان پڑ گیا ہے۔ کشمیر کی نیم خود مختاری حیثیت یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہسٹری کی پلے لسٹ میں موجود آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے آئی بٹن یا ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری قیادت یا تو جیلوں میں نظر بند ہے یا پھر اپنے گھروں میں، جبکہ عسکری تنظیمیں بھی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے شدید دباؤ میں ہیں اور آئے دن ان کے اراکین اور اوور گراؤنڈ کارکنوں کو ہلاک یا پھر قیدی بنایا جا رہا ہے۔ سن 2022 میں 9 اور 11 فروری کو کشمیر میں جزوی ہڑتالیں کی گئیں۔ ان ہڑتالوں کے لیے کسی عسکری یا سیاسی تنظیم یا لیڈر نے اپیل نہیں کی تھی، بلکہ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز نے از خود کاروبار بند رکھا تھا۔ تاہم ماضی ہی کی طرح
اس برس بھی 11 فروری کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، پاکستان اور دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں مقبول بٹ کی برسی پر ان تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی منانے کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ 5 فروری پاکستان میں کشمیریوں سے یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے پاکستان بھر میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے جلسے اور دیگر تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک خاص دن مقرر کرنے کی تجویز جماعت اسلامی کے لیڈر قاضی حسین احمد نے سن 1990 میں دی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تحریک مزاحمت نے مسلح جد و جہد کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کے لیے 5 فروری کا دن مقرر ہوا تو جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی اور سیاسی جماعتوں اور اس وقت کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف نے اس تجویز کی تائید اور حمایت کی تھی۔ جماعت اسلامی پاکستان نے 5 فروری سن 1990 کو ملک بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک عام ہڑتال کی کال دی تھی۔ قاضی حسین احمد، جماعت اسلامی کے اتحادیوں اور اسلامی جمہوری اتحاد IJI کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے بھی ہڑتال کی اس اپیل کی حمایت کی اور پنجاب میں عام ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بھی 5 فروری کو کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے طور پر منانے کے فیصلے کا حصہ بن گئی تھیں۔ اس سے قبل بے نظیر بھٹو کے والد اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سن 1975 میں کشمیری رہنما شیخ محمد عبداللہ اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کے خلاف ہڑتال کی اپیل کی تھی، جس کے لیے 27 فروری کا دن مقرر کیا گیا تھا۔ 27 فروری سن 1975 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہمہ گیر ہڑتال کی گئی، جبکہ پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی ہوا تھا۔ یاد رہے کہ اندرا گاندھی اور کشمیری رہنما شیخ محمد عبداللہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ اندرا عبداللہ ایکارڈ کے نام سے مشہور ہے۔